الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہ اس پورے کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ تنہا ہے اور وہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ان کے ازواج و مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے سلف صالحین رحمہم اللہ، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم تک پہنچائی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے. اس کے اندر جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع
فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، تو وہیں سماج و معاشرے کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس کے اندر سماج و معاشرے کی زندگی کو، ایک صالح معاشرہ، ایک مسلمان کا معاشرہ، سماج کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور اس پر حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت و بندگی کرے، دوسرے طرف اپنے پڑوسیوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے درمیان بسے ہوئے کمزور طبقے کے بھی لوگوں کا بھی خیال رکھے۔ اسلام نے ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا ہے اور ہر ایک جرم کو بھی بیان کیا کہ سنو، اگر تم یہ جرم کرو گے اور اگر تم نے ایک معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی، زمین کے اوپر بسنے والے انسان یا دیگر مخلوقات کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی، تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا رکھا ہے، چاہے تم کتنے بھی عبادت والے کیوں نہیں ہو، نماز والے کیوں نہیں ہو، روزے والے کیوں نہیں ہو، لیکن اگر تم نے صرف اللہ کے حقوق کا لحاظ رکھا اور بندوں کے حقوق کو تم نے پامال کیا، بندوں کا تم نے خیال نہیں رکھا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم اس اعتبار سے بھی مجرم ٹھہرو گے۔ انہی ضابطۂ حیات میں سے، ایک صالح معاشرہ کی تشکیل میں سے جو اہم چیزیں، جو اہم اسباب اسلام نے بتلائے ہیں، انہی میں سے ایک عدل و انصاف کا بھی پہلو ہے۔ ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان جہاں رہے، جس جگہ رہے، وہ اپنے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ اپنے درمیان بسنے والے غیر مسلمین جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا کام لینا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو، دیگر کے ساتھ انصاف نہ کرو، اپنے ماں باپ کو ہی ماں باپ سمجھو، دوسرے کے ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھو، اپنے قرابت داروں کو ہی قرابت دار سمجھو، پڑوسیوں کے حقوق کو تم خیال نہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم و جور کرو۔ یہ اسلام نے حکم نہیں دیا۔ اسلام نے یہ حکم سختی کے ساتھ دیا ہے کہ جان لو اگر تمہارے درمیان کوئی غیر مسلم بھی بستا ہے جو اسلام نہیں لایا ہے تو تمہیں اس سے بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس کے جو اسلام کے بنیاد پر، دھرم کے بنیاد پر یا مذہب کے بنیاد پر جو تمہارے درمیان اختلاف ہے، وہ اختلاف ذاتیات پر نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس کا معاملات کے اندر تم ظلم کرو اس کے ساتھ۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور صحابہ اکرام کو دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چل کر کے دکھلایا اور بتایا، اور صحابہ اکرام نے اس کو اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا، تبھی وہ جا کر کے سرخ روح ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ جہاں صحابہ ایک طرف اللہ کے حقوق و بندگی اور اللہ کے حقوق کو بجا لاتے تھے، اللہ کی اوامر پر عمل کرتے تھے، اللہ کے منع کردہ چیزوں پر مان جاتے تھے، انہی چیزوں میں سے دوسری طرف ضابطۂ حیات میں وہ عدل و انصاف اور ایک صالح معاشرے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تب عرش والے نے پروانہ دیا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اللہ تم ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا پروانہ ہے۔ اگر کوئی آدمی، اگر آپ کو آپ کی زندگی میں اگر یہ بشارت مل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کو متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے اسلام کے ماننے والے مسلمانوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف سے کام لو، اور اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی کا فیصلہ آتا ہے
تو تم کو حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا بیٹا مجرم ہے، ہمارے والدین ہمارے سامنے ہیں، یا ہمارا رشتہ دار ہے، یا ہمارے خاندان کا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے خاندان کا پکش لو، اپنے بیٹے کا پکش لو، اپنے ماں باپ کا پکش لو. نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شواہد اور گواہ کے مطابق اور جو حق ہے اس حق کے مطابق تم کو فیصلہ کرنا ہے. عدل کہتے کس کو ہیں؟ عدل اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی افراط اور تفریط سے بچے اور ظلم کے خلاف، ظلم کا جو ضد ہے، الٹا ہے، اپوزٹ ہے، اس کو عدل کہتے ہیں. ظلم کہتے ہیں کہ ناحق کو فیصلہ کرنا، یعنی آدمی جان رہا ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی وہ اس پر نہ جا کر کے ناحق فیصلہ کرتا ہے، اس کو ظلم کرتے ہیں. اور انصاف کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، چاہے اس کے لپیٹے میں کوئی اپنا ہی کیوں نہیں آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں انصاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. اور وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بری باتوں سے، فحش و منکرات سے، ظلم و شرکسی سے تم کو روک رہا ہے. اور یہ جان لو یار، یہ سب چیزیں جو ہے تمہارے لیے کہ تم کو نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت قبول کرو اللہ تعالیٰ کی. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بخوبی چل کر کے دکھلایا، عمل کیا. آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آتا تھا تو آپ عدل و انصاف کے بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے. ایک یہودی اور ایک مسلمان کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا، اور فیصلہ آنے کے بعد کچھ زمین میں پانی پٹانے کا مسئلہ تھا. مسلمان اور یہودی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر ناحق پر ہے اور یہودی حق پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو دیا وہ یہودی کے حق میں دیا. ان کو یہ اسلام کی عصبیت، مسلمان کی عصبیت ان کے سامنے نہیں آئی، ان کو عدل و انصاف کرنے سے عصبیت روک نہیں پائی، اور چاہتے تو وہ مسلمان کے حق میں دے سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نبی آپ کو اور پورے مسلمانوں کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں کسی قوم سے دشمنی، کسی غیر مسلم سے دشمنی، دھرم کے نام پر جو اختلافات ہے یا دشمنی ہے، وہ تمہیں عدل و انصاف کے خلاف نہ لے جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم تمہاری عدالت میں آتا ہے تو تم اس کے خلاف تم اس لیے تم فیصلہ دے دو حق پر ہونے کے باوجود کہ وہ غیر مسلم ہے. نہیں، بلکہ تمہیں شواہد کو عدل و انصاف اور گواہ کے مطابق اگر وہ حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے. یہی اسلام حکم دیتا ہے. تو یہ تم غیر مسلم کے حق میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا اعْدِلُوا، اے مسلمانوں انصاف سے کام لو، انصاف کرو. وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ سب سے زیادہ تقوی سے قریب کرنے والا عمل جو ہے وہ عدل و انصاف ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اے مسلمانوں جان لو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. ایسا نہ ہو کہ فیصلہ دیتے وقت تمہارے اوپر رشتہ داری غالب آ جائے، فیصلہ دیتے وقت تمہارے اوپر خاندانی عصبیت غالب آ جائے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے اہل و عیال کا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری ماں ہے، یا یہ ہے وہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے. یہ عدل و انصاف کا پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی اور مسلمان کا فیصلے کے اندر، معاملہ کے اندر فیصلہ یہودی کے حق میں سنایا، مسلمان تھوڑا سا ہچکچایا، اور ہچکچانے کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس جاتا ہے.
سوچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کے بنیاد پر، مسلمان ہونے کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اس کو پلٹ دیں اور ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیں۔ دونوں جب وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا، معاملات کو سنا، تبھی یہودی بول اٹھا کہ ہم ابھی دربار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت سے آ رہے ہیں، وہاں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال جگ اٹھا اور اندر گئے، تلوار لائی اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، کہا کہ یہ تو منافق ہو گیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں سننا چاہتا۔ تو یہ انصاف کا پہلو ہے۔ اس طریقے سے مکہ فتح ہو چکا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ اور قبیلہ قریش کے باشعور شریف خاندان بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ مخزومیہ چوری کرتی ہے، چوری کرنے میں پکڑی جاتی ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سارے کے سارے مکے کے اندر ہنگامہ مچ گیا، لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، اتنا بڑا خاندان، چودھری خاندان جیسے آج کے زمانے میں، زمیندار خاندان، فلانے صاحب کا گھر کا آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سارے کے سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ در میٹنگ چل رہی ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ دربار رسالت پہ پہنچ کر کے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان شریف خاندان ہے، شریف خاندان کی عورت ہے، شریف خاندان کی بیٹی ہے، معاف کر دیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھا، مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، بات طے ہوئی کہ حضرت اسامہ ابن زید جو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام تھے زید ابن حارثہ، ایک وقت تک ان کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ اسلام کے اندر منہ بولا یا یہ پوسپت جو پالتو ہوتے، پالتو بیٹے نہیں ہوتے، تو حضرت زید ابن حارثہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد انتہا پیار کرتے تھے، غلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید، اور جب زید ابن حارثہ والد سے اتنی محبت ہے تو بیٹے سے بھی اتنی محبت ہے۔ سب نے کہا کہ حضرت اسامہ ابن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا جائے، سفارشی بنا کر، سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہ ابن زید جاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف خاندان ہیں، بدنامی ہوگی، اعلیٰ خاندان ہے، بدنامی ہو جائے گی، معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں کے اندر لالی آ گئی، سرخی چھا گئی، غصہ ہو گئے اور کہا کہ اے اسامہ، تمہاری اتنی ہمت کہ تم اللہ کے حدود میں آ کر کے سفارش کرو، جو آدمی مجرم ہے، جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، تم یہ آ کر کے یہ فیصلہ بدلنے کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کے فیصلے کو میں پلٹ دوں۔ اس کے بعد جب سورج کی تپش کمی ہوئی، گرمی ختم ہوئی، ممبر پر چڑھے اور کہا کہ اے لوگو، جان لو کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتی تھی وہ سب کے سب اسی لیے ہلاک و برباد کر دی گئی کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے کہ ان کے اندر اذا سرق فیہم الغنی ترکوہ، جب ان کے اندر مالدار چوری کرتا تھا، جب ان کے اندر کوئی اعلیٰ خاندان والا چوری کرتا تھا، جب ان کے اندر چودھری اور زمیندار لوگ چوری کرتے تھے، بڑے بڑے شرفا اور قوم کے سربراہان کے خاندان والے چوری کرتے تھے، یہ گاؤں اور سماج والے، یہ اس امتی کے لوگ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ جان لو وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْوَزِي اقاموا علیہ الحد، جب کوئی غریب چوری کرتا تھا، جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا، نچلے طبقہ کا لوگ چوری کرتا تھا، یتیم و مسکین چوری کرتا تھا، کسی ایسے خاندان کا لوگ چوری کرتا تھا جو بڑے شریفوں میں سے نہیں تھا، تو اس کے اوپر یہ کوڑے برسایا کرتے تھے، اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے۔ صرف اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے
ان امتیوں کو ہلاک و برباد کر دیا کہ ان کے اندر خاندانی عصبیت تھی، ان کے اندر مالداروں کی عصبیت تھی۔ آج کل کے مسلم معاشرے کو دیکھیں، یہی چیزیں آ گئی ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے اوپر ہماری ذلت و پستی کے اسباب کیا ہیں؟ ہمارے یہاں بھی، ہمارے گاؤں اور سماج میں بھی جب کوئی امیر غلطی کرتا ہے، رات کی تاریکی میں سارے گاؤں اور سماج کے چودھری ایک گھر میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ جانے دیجئے فلاں خاندان کا ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ویسے ہی وہی جرم، اس سے بھی کمتر جرم، چھوٹا سا جرم جب کوئی غریب طبقہ کا آدمی کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، یتیم و مسکین کرتا ہے، یہ سماج کے چودھری، یہ زمیندار، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ نیتا یا لیڈران جس کو کہلیں، پولیٹیکل لوگ جس کو کہلیں، رات کی تاریکی سے لے کر دین کے اجالے تک اس کے 7 پشتوں تک کی بےعزتی کرتے ہیں، اس کے خاندان کی نسل کشی کرتے ہیں کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارے خاندان میں یہ تھا، تمہارے خاندان میں وہ تھا۔ اور جب رات کی تاریکی میں بےعزتی کرنے سے تھک جاتے ہیں تو دین کے اجالے میں بھی کرتے ہیں، دین کے اجالے میں بھی تھک جاتے ہیں تو سرعام اس کے اوپر جوتے اور کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے کا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ لوگوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام ہے، یہ عدل و انصاف ہے، اور اسلام نے ہمیں اسی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو عدل و انصاف کو مضبوطی سے قائم کرو، مضبوطی سے تھام لو، قائم کرو، اللہ کے لیے گواہ بنو، دنیا کے لیے گواہ مت بنو۔ آگے اللہ نے کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گرچہ فیصلہ تمہارے خلاف کیوں نہیں ہے، تم خود کو مجرم سمجھتے ہو، کہو کہ میں مجرم ہوں، میرے سے جرم صادر ہوا ہے۔ یہی تو ہوتا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں، زنا کر لی ہے، زنا صادر ہو گیا، غلطی ہو گئی، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی دربار رسالت میں آتی ہے، اللہ کے نبی ظلم ہو گیا، زنا صادر ہو گیا، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کو پھیر لیا، پھر دوسری طرف آتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کر چکی ہوں، مجھ سے زنا سرزد ہو چکا ہے، انسان ہوں، انسانی فطرت ہے، غلطی ہو گئی، مجھے رجم کر دیجئے، میرے اوپر اللہ کا فیصلہ سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ دوسرے طرف کر لیا، دوسری طرف پھر آتی ہے، تیسری مرتبہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا صادر ہو چکا ہے۔ کہا جاؤ گھر جاؤ، بعد میں آنا، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تب آنا، حاملہ ہیں، بچے کی پیدائش ہوتی ہے پھر پہنچتی ہے، سوچیں خود سے جا رہی ہیں۔ اس حدیث کے شارحین نے لکھا کہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اس سے نظر انداز کر رہے تھے کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے یہ فیصلہ آ جائے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر آتی ہیں، بچہ گود میں ہے، کہا کہ جاؤ پھر اس وقت آنا جب بچہ کھانے کے لائق ہو جائے، پھر چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں کچھ ہے، کھجور یا روٹی کا ٹکڑا ہے جو وہ کھاتا ہوا رہتا ہے، کہا اللہ کے نبی اب تو پاک کر دیجئے، یہ میرے اوپر بوجھ ہے کہ میں نے غلطی سے زنا کر لی۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو لے جاؤ دور صحرا کے اندر، اس کے اوپر رجم کا حکم کرو۔ جب رجم کے لیے جب پتھر جب مارے جا رہے تھے، خون کا ایک چھینٹا جب صحابہ کے دامن پر، غالباً وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے دامن پر پڑا، تھوڑے کراہیت کا اظہار کیا، کہا کہ یہ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتا ہے ناپاک خون، ویسے کہا کہاں سے یہ خون پڑ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، کہا کہ ہے تم اس خون سے کراہت کا اظہار کرتے ہو کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے
کہ جس توبہ کو اگر ایک میزان میں رکھ دیا جائے تو پورے دنیا والوں کا توبہ اس کے سامنے کمزور ہے، عرش والا اس کے توبہ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھلایا، کہا کہ اے ایمان والو، اب تم عدل و انصاف کو مضبوطی سے قائم کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تم سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تم اس گناہ کو اعتراف کرو، اس گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اگر ایسا گناہ ہے جو سماج و معاشرے کے لیے تو سامنے سے آ کر کے کہو کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا اوی الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی اگر فیصلہ دینا ہو تو فیصلہ دینا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا باپ ہے میری بدنامی ہوگی، میرا باپ شرابی ہے، شرابی محلے میں مشہور ہو جائے گا، میرے باپ نے غلطی کی ہے، میرے آنے والے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نہیں، اوی الوالدین، والدین کے اوپر بھی، والاقربین، رشتہ داروں کے اوپر بھی، خاندانوں پر بھی، یہ نہیں کہ کسی غریب کے اوپر پورا اپنی قوت مردانگی دکھا دی اور جیسے ہی اپنا رشتہ دار والا آیا تو آئیں بائیں دائیں کرنے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی تمہارا فیصلہ حق پر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف قائم کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ اور فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کی پیروی میں، ان تعدلوا، اپنے خواہشات کی پیروی میں تم انصاف کے پہلو کو نظر انداز مت کرو۔ یہ نہیں کہ ہماری جو محبت ہے والدین سے، رشتہ داروں سے، اس کے چکر میں پڑ کر کے ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور اگر تم نے انصاف نہیں کیا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے، قیامت کے دن تم سے حساب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جو قاضی لوگ ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ القضاۃ ثلاثہ، جج جو ہوتے ہیں، جج یا فیصلہ دینے والے، جج کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ دینے والے، چاہے وہ سماج میں پنچایت کا ہو یا گھر کا آدمی ہو، گارجین ہو یا کوئی بھی، جس کے سامنے یہ کوئی معاملہ پہنچا، آپ کے ہی پاس آیا، آپ کے اپنے کیمپ سے ہی دو چار لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، دو تین لوگوں میں، آپ کے پاس فیصلہ ہوتا، اس وقت آپ قاضی ہیں، اس کے لیے آپ کو فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ حق پر قائم کرنا ہے، حق پر کہا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں سے دو لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لوگ جہنمی ہیں اور ایک ہی قاضی ہے وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ رجل قضا بغیر الحق فعلم ذلك فذاك فی النار، ایک آدمی ناحق فیصلہ کر رہا ہے، جان رہا ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہے، لیکن صرف رشتہ داری، دوستی، تعلقات کے بنیاد پر وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو ایسا آدمی جہنمی ہے، ایسا آدمی جہنمی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سماج کے بڑے طبقے کے لوگ ہیں، جو جانتے ہیں کہ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے خاندان اور اپنے خون کی محبت میں وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنمی ہے، ایسا قاضی، ایسا فیصلہ کرنے والا جہنمی ہے۔ وقاض لا يعلم، ایک قاضی، ایک فیصلہ کرنے والا، وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے، اصل چیز کو نہیں جانتا اور فیصلہ کر رہا ہے، یعنی بغیر معاملہ کو جانے ہوئے ہی فیصلہ سنا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایسا آدمی بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ معاملات کے تہ تک جائے، اس کی تحقیق کرے، اس کو جانے، تب جا کر کے فیصلہ کرے۔ اور ایک قاضی ایسا ہے جو حق کو جانتا ہے اور حق فیصلہ کرتا ہے، تو ایسا آدمی جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو حق کا فیصلہ کرتا ہے، جان بوجھ کے، سمجھ کر کے، سارے ثبوت اور شواہد کے بنیاد پر، تو ایسا قاضی، ایسا جج، ایسا فیصلہ کرنے والا جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے قائم لینے والے کے لیے فضیلت بتلائی۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کو قائم کرے گا، سورج کی تپش زیادہ ہوگی، گرمی زیادہ ہوگی، سب کو معلوم ہے کہ سورج بالکل قریب ہوگا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن جو یہ ہم سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھاؤں میں، اگر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اگر عبادت کے لیے حکم دے دیا جائے کہ باہر نماز پڑھنی ہے،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے 70% لوگ نہیں آئیں گے. گرمی میں کون بیٹھے گا, یا آئیں گے بھی تو ابھی تو چھاؤں میں بیٹھتے ہیں, تو لوگ اس وقت آتے ہیں جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے. ہفتے میں ایک دن ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی ہے, اس دن بھی ہمارے لیے وقت نہیں ہے, سب سے آخر میں آئیں گے. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جو آدمی پیچھے آتا ہے وہ سیدھے سیدھے پیچھے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. یہ حدیث ہے کہ جو آدمی آتا ہے, پیچھے آتا ہے, یا پیچھے آنے کے باوجود, آگے آنے کے باوجود بھی پیچھے بیٹھتا ہے, تو یہ پیچھے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پچھلے سب میں دھکیلتے 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 جہنم میں پھینک دے گا. تو سورج کی گرمی زیادہ ہوگی قیامت کے دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس میں صرف 7 طرح کے لوگ سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہوگا, امام عادل, انصاف قائم کرنے والا بادشاہ یا انصاف قائم کرنے والا سماج کا جو ذمہ دار آدمی ہے وہ. اس طریقے سے دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور, کہ اللہ کے نزدیک انصاف کرنے والے روشنی والے ممبر پر ہوں گے. اور یہ ممبر کہاں ہوگا؟ ان یمین الرحمن عز وجل, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب ہوگا, دائیں ہاتھ کے دائیں جانب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دایاں ہیں, بایاں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بھی ہاتھ بایاں نہیں ہے. آگے بات آ رہی ہے وکلتا یدیہ یمین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دایاں ہیں. کوئی یہ کہے کہ ہمارے ہاتھ جیسے دایاں ہے بایاں ہے, تو پہلی بات تو یہ تشبیہ دینا ہی غلط ہے کہ ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, ایسا سوچنا ہی نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہے اللہ کو علم ہے, وہ کس طریقے سے ہے ہم کو اس کے بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرنا ہے, سوچنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, بس ہاتھ ہے. لیکن حدیث میں آ گیا کہ دونوں کے دونوں ہاتھ دایاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو قیامت کے دن جو لوگ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا, کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق عدل و انصاف کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, ان کے اہل و عیال میں بھی حکم عدل و انصاف سے قائم لیتے ہیں, اور وہ لوگ عدل ظلم و زیادتی نہیں کرتے, وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نور والے روشنی والے ممبر پر ہوں گے, اونچے مقام پر ہوں گے, اور وہ دائیں جانب ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ, حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, کہ اے میرے بندو میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما, اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا, اے لوگو ظلم مت کرنا, یعنی عدل و انصاف سے کام لینا, عدل و انصاف سے کام لینا. قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس, کہ مفلس کون ہے تم کو معلوم ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ فقیر و مسکین کون ہے, تو ہم میں سے سب لوگ یہی جواب دے گا کہ فقیر و مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, زمین و جائیداد نہیں ہے. صحابہ نے بھی وہی جواب دیا کہ المفلس فینا لیس عندہم درہم ولا دینار, کہ وہ آدمی ہے ہمارے درمیان جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے, پیسے نہیں ہے, مفلس ہے, فقیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مفلس وہ نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نماز روزی اور عبادتوں کی کثرت ہوگی, بڑا نمازی ہوگا, حاجی صاحب ہوگا, روزہ رکھنے والا ہوگا, تہجد گزار ہوگا, لیکن قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس نے دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کی ہوگی, عدل و انصاف سے کام نہیں لیا ہوگا, فلانے مسکین کا پیسہ ہڑپ لیا ہوگا, یتیموں کا مال ہڑپ لیا ہوگا, کمزور طبقے کو ڈراتا ہوگا. اللہ نے اولاد دیا ہوگا تو اولاد کو اچھا نیک بنانے کے بجائے لاٹھی والا بنایا ہوگا. جس کو دل کیا رات کی تاریکی میں ہو, دن کے اجالے میں ہو, لٹھیت بن کر کے گئے اور لاٹھیوں سے مار ڈالا اور اس کے اوپر اس کے مال و دولت کو چھین لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی آئے گا, نمازی ہے, روزہ رکھنے والا ہے, حاجی ہے. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہوگا اسی ٹائم اس کے ظلم کے شکار لوگ آئیں گے, کہے گا اے اللہ ہم دنیا میں کمزور تھے, تو نے ہمیں کمزور بنایا تھا, ہم دنیا میں فقیر و کلاش تھے, لیکن اس آدمی کو تم نے دولت سے نوازا تھا, اس آدمی کو تم نے
اولاد سے نوازا تھا، لیکن اس نے بجائے تیری نعمت کے قدر کرتے ہوئے اس نے اس نعمت کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہے، لاٹھیوں سے مارا ہے، پیٹا ہے، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اور ہمارے ساتھ اس نے نازیبہ سلوک کیا ہے، ہمارے مالوں کو ہڑپا ہے، ہمارے بیٹی اور بہوؤں کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے۔ اے اللہ، ہم آج کے دن کے لیے ہی صبر کیے تھے کہ تیری عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عدل کی امید کرتے ہیں اور انصاف مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، کہے گا کہ سنو، اس آدمی کے ایک ایک نیکی کو اس کے ظلم کے شکار لوگوں کے جتنے بھی اس کے ظلم ہیں اس کے مقابلے میں کاٹتے جاؤ۔ وہ ظالم اتنا بڑا ظالم ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ظلم باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے، اے اللہ، اب تو اس کا پوری کی پوری نیکی ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ ثواب بھی باقی نہیں رہا، اور اس کا ظلم کا ابھی تک اس کا جو رجسٹر ہے ابھی تک بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ سنو، اب اس کے ظلم کے شکار لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، گناہ اس کے اوپر لاد دو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا ہو۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے، لا فضل العربی علی العجمی ولا الاحمر علی الاسود، کہ کسی کو عربی کو اجمی کے اوپر، کہ کوئی عرب دیش کا ہے تو ہمارے اوپر ظلم کرے یا ہم اس کے اوپر ظلم کریں، یا کوئی گورا ہے تو کالا سے بہتر ہے، کالا ہے تو گورا ہے، کالا ہے تو گورے سے بہتر نہیں۔ اللہ کے نزدیک فیصلے تقوی کے بنیاد پر ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے غلام ہیں، اسلام لے آئے، جنت میں اگلے صف میں ہوں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اے ابو بلال، آپ کے آہٹ کو میں نے، چہل قدمی کو ہم نے اپنے آگے جنت میں سنا ہے۔ اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، یا اس طریقے سے دوسرے سرداران قریش جن کی غلامی حضرت بلال کرتے تھے، وہی لوگ قیامت کے دن گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ اللہ کے نزدیک فیصلہ عدل کے بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ظلم نہیں ہوتا۔ اگر ظلم ہوتا، اللہ کے نزدیک خاندانی اور عصبیت کی ہوتی، تو یہ مسجد کے اندر جہاں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے وہیں اسی مسجد کو میں جھاڑو لگانے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے سماج کے سب سے اسی میں جو اگر ایک آدمی جو جھاڑو لگانے والا ہے وہ بھی اگر قرآن صحیح سے پڑھتا ہے تو وہ امامت کر سکتا ہے، لیکن ایک بادشاہ اگر قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں اسلام کے نظام عدل کو، کہ اسی مسجد کے اندر ایک ہی صف میں ایک طرف اسی کمپنی کا مالک کھڑا ہے تو دوسری طرف اسی کمپنی کا سب سے نچلا آدمی جس کو ہم نے پوزیشن بنایا ہے وہی آدمی اس کے بازو میں پڑھ رہا ہے۔ اس کو ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو، میرے پاس میں کھڑے ہو، پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ نہیں، اللہ کے نزدیک ہر کوئی برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک فیصلہ تقوی کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، کہا الضعیف فیکم قوی عندی، اے لوگو تمہارے نزدیک جو کمزور ہیں وہ میرے نزدیک مضبوط ہیں، یہاں تک کہ میں اس کا حق ان سے لے نہ لوں اور کمزوروں کو میں حق دلا نہ سکوں، اور اے لوگو تم میں سے جو کمزور ہیں وہ میرے نزدیک مضبوط ہیں، یہاں تک کہ میں ان کا حق دلا نہ سکوں، اور تمہارے میں جو سب سے مضبوط ہیں، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، میں جو ظالم لوگ ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، میں ان سے حق کو لے کر کے ان کے جو اس کے ظلم کا شکار لوگ ہیں ان کو حق نہ دلا سکوں۔ تو یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ 5 بیٹے بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے بیٹیاں ہیں، بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، بیٹی کو نہیں مانتے، یا 2 بیٹے ہیں مالدار کو زیادہ مانتے ہیں، غریب کو نہیں مانتے، یا اس طریقے سے اس بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، اور اس ظلم کا شکار، اس بیماری کا شکار سماج کا ہر انسان ہے، یہ جان لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا
لیا کہ ہم نے تم کو ایک سے زائد اولاد دی تھی، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدل انصاف سے کام کیوں نہیں لیا؟ مرنے کے وقت میں تم نے ان کو وراثت سے محروم کر دیا، تم نے مرنے کے وقت میں اس کے ایک کو زیادہ محبت میں زیادہ زمینیں دے دی، دوسرے کو تم نے کم دے دی۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں چلتا ہے، اس لیے عدل و انصاف سے کام لو۔ ایک سے بھی زیادہ بیوی ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ کہا کہ فَإِن لَمْ تُقْسِطُوا، اگر تم فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا یا اللہ تُقْسِطُوا، اے لوگو اگر تمہیں یہ خوف ہے، یا اے لوگو تمہارے یہ خوف ہے کہ تم اگر انصاف نہیں کر سکے تو ایک ہی شادی کرنا، وہاں بھی عدل و انصاف کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں اور اپنے گھروں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بہنوں میں، اپنے ماں باپ میں، قرابت دار میں، رشتہ دار میں، پاس پڑوس میں عدل و انصاف سے قائم لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں سچا اور انصاف کرنے والا مسلمانوں میں سے بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اور توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم و زیادتی کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل شفایابی عطا فرمائے، جن کے والدین بحیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگی کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائیں، جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور۔